اب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے، اس کے 3 دن بعد ایک آدمی آیا اور روتے ہوئے روضہ مبارک پر روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گر گیا اور اسی آیت کا حوالہ دینے لگا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتا رہا، تو درخواست کرتے کرتے ہم سب سن رہے تھے کہ قبر شریف سے آواز آئی قد غفر لک الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى واحمد المجتبى وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ صدق الله العظيم۔ سورة النساء کی آیت نمبر 64 آیت نمبر 64۔ اس آیت مبارکہ میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ اس لیے بھیجے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، تاکہ ان کا کہا مانا جائے، تاکہ جو اللہ کا حکم وہ پہنچا رہے ہیں اس حکم پر ان کی اتباع کی جائے۔ ہر رسول کے بھیجنے کی یہی ایک مین غرض ہے۔ رب کائنات نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، ہر نبی اپنے وہاں کے رہنے والوں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے، اور نبی کی اتباع ضروری ہوتی ہے کیونکہ نبی کے پاس جو علم ہے وہ علم قطعی ہے، اس علم میں کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین جو وحی نازل فرماتے ہیں اس وحی کو باقاعدہ طور پر ایک مضبوط پروٹوکول کے ساتھ، فرشتوں کے سائے کے ساتھ، فرشتوں کی سیکورٹی کے ساتھ اس وحی کو پیغمبر کے قلب پر اتارا جاتا ہے، اور اس وحی میں کوئی شک نہیں ہوتا، وہ ہر شک سے مبرہ ہوتی ہے، وہ قطعی علم ہوتا ہے، اور نبی اس قطعی علم پر 100% عمل کرتا ہے۔ اس کے برخلاف آپ ایک کشف کو حجت مانتے ہیں، حالانکہ کشف حجت نہیں ہے۔ جو اولیاء اللہ کو کشف ہوتا ہے نہ وہ علم قطعی ہوتا ہے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ اولیاء اللہ پر جو بات واضح ہو ان کو مکمل طور پر یاد رہے، لیکن نبی کی یہ شان ہے کہ جو اللہ ان کو علم عطا کرتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اور اللہ محفوظ بھی کر دیتے ہیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جب قرآن اترتا رحمت کائنات زبان سے حرکت دیتے، جلدی کرتے، فرمایا اپنی زبان مبارک کو حرکت نہیں دیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اور اس کو پڑھائیں گے۔ تو یہ رب انبیاء علیہ السلام کے حافظہ اتنا قوی کر دیتا ہے کہ جو علم آتا ہے وہ بالکل محفوظ ہو جاتا ہے اور غلطی کا امکان تک نہیں رہتا، اور اگر خدا نخواستہ بتقاضۂ بشریت کہیں نسیان یا کہیں بھول ہو بھی جائے تو رب العالمین کی طرف سے بذریعہ وحی فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے۔ اس لیے نبی کا علم قطعی ہوتا ہے، جب قطعی علم ہے تو اس کی اتباع ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول جو بات کر رہے ہیں گویا کہ اللہ کی منشا پہنچا رہے ہیں، رسول کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے ابا میرے پاس ایک علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں۔ تو نبی کے پاس علم قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، اس لیے نبی کی اتباع ضروری ہوتی ہے۔ اور یہ جو واقعہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہودی منافق یہ اپنا قضیہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جب فیصلہ ہو گیا تو منافق راضی نہیں ہوا، یہودی راضی ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کو اس لیے بھیجا کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ لوگ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، تو پھر مایوس نہ ہوں،
آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جاؤ کا یہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا، یا جن لوگوں نے جرائم کیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، استغفار کریں۔ استغفار سے پہلے ایمان شرط ہے، ایمان والے کا استغفار قبول ہوتا ہے۔ اور پھر واستغفر لهم الرسول، خود بھی اللہ سے معافی مانگے اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آ جاتے، انہوں نے چونکہ ایک گستاخانہ لہجہ اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ریجیکٹ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ میرے نبی کے پاس آ جاتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ اور کتنے صحابہ اکرام کے واقعات ہیں جو آ جاتے کہتے اللہ کے معاملے لیے استغفار کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے، اللہ استغفار کی برکت سے ان کے گناہ معاف کر دیتا۔ اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتا رہا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، عالم برزخ میں ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا یہ استغفار کی درخواست کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی؟ تو اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ یوں فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال ملأ اعلیٰ میں جاتے ہیں۔ ملأ اعلیٰ میں 3 قسم کے طبقات ہیں، وہاں 3 طبقات کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک طبقہ فرشت مقربین، فقر فرشتوں کا جو حاملین عرش ہیں، مقربین ہیں وہ، اور دوسرا طبقہ عام فرشتوں کا، اور تیسرا طبقہ صالح الآدمی، نیک لوگوں کا۔ ان نیک لوگوں میں انبیاء یعنی انسانوں میں انبیاء بھی ہیں اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ اب ملأ اعلیٰ میں یہ لوگ جو وہاں رہتے ہیں ان کی نظریں تجلیات الہی پر پڑتی ہیں، تجلیات الہی پر، اور جب ہمارے اعمال ملأ اعلیٰ میں پہنچتے ہیں تو وہاں یہ ہمارے اعمال کے بارے میں سفارش کر ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا، ویستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ جو وہاں ملأ اعلیٰ میں ہیں ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، تو وہ یحملون عرش بھی کرتے ہیں، مقرب فرشتے بھی کرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام بھی ہمارے لیے سفارشیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو ان کا استغفار کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مواجہ شریف میں موجود ہیں، اور کوئی بندہ وہاں جا کر کہے کہ میرے لیے استغفار کرو، استشفاع یعنی سفارش کرے کہ میرے لیے استغفار کی درخواست کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی سنتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم استشفاع کرتے ہیں۔ میں دلیل کے طور پر روایات پیش کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی میری امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے، پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ من صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جو دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ کون پہنچاتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے۔ اس بات کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں اور جو تم درود پڑھتے ہو وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مشکات شریف کے اندر فرمایا کہ دور سے پڑھتے ہو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور فرمایا ومن صلی علیہ عند قبری سمعتہ، میری قبر مبارک کے پاس جو مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت وہاں جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، انتہائی ادب کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کے الفاظ سے وہاں جا کر پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب وہاں سن رہے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خطاب کر کے ادب کے لہجے میں انتہائی ادب سے وہاں پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اگر جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جہاں درود پڑھنا ہے، تو وہاں جاتے ہی بندہ استشفاء کرے کہ اللہ کے محبوب، میں گناہوں میں لپٹا ہوا آپ کا ایک ادنا سا امتی، 15 صدی کا گھٹی کا مسلمان آپ کے پاس آ گیا ہوں، لہذا میری یہ درخواست ہے کہ میرے لیے استغفار کریں۔ اور ایسے واقعات احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، ایسے واقعات روایت میں ملتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ کے پاس وہ آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ آیت کا حوالہ دیا
اور پھر روتا رہا، وہ جانے لگا۔ اتبی کہتے ہیں، اتبی کو اللہ والے ہیں، غالب المحدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر اونگ طاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جا کر بتلاؤ، خواب کے اندر اس کو جا کر بتلاؤ کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ اور وہ فرماتے میں فوراً اٹھا اور اس کے پیچھے دوڑا، وہ جا رہا تھا، میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی ایک بدو آیا، وہ بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا، لیکن جب مدینہ میں آیا تو مدینہ میں غلام مچا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آرام گاہ میں سلا چکے تھے، 3 دن ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس آیا اور وہاں آ کر اس نے گڑگڑانا شروع کیا، رونا شروع کیا، اور روتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ میں تو آپ سے درخواست لے کر آیا تھا کہ میرے لیے استغفار کرو۔ تو ہم سب حیران ہوئے، وہ بار بار رو رہا تھا، گڑگڑا رہا تھا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ قبر مبارک سے آواز آئی، قد غفر لک، قد غفر لک، تجھے معاف کر دیا گیا، تیری بخشش کر دی گئی۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر وہاں ہم جیسے درود و پاک پڑھیں گے، درود و سلام پیش کریں گے، وہاں استغفار بھی کریں گے کہ اللہ کے محبوب ہم گناہوں میں لپٹے ہوئے آپ کے در پہ آ گئے ہیں، ہمارے لیے استغفار کرو۔ اور جس کے لیے اللہ کے نبی استغفار کریں گے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں ہماری باتیں۔ وہاں جب ہم باتیں کریں گے سنیں گے اور استغفار بھی کریں گے، سفارش بھی کریں گے، اور جس کے لیے اللہ کے نبی استغفار کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ رب العالمین ان کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اس کو کر دے گا۔ اللہ ہمیں ایسے دیکھ بخت